السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان بھارت کشیدگی جوہری جنگ میں بدل سکتی ہے، اعلیٰ امریکی فوجی عہدیدار کا انتباہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ پاک افغان سرحد پر مزید 4 گیٹ بنانے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے، وزیر مملکت برائے امور داخلہ کا سینٹ میں بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ جنوبی ایشیا، بھارتی کشمیر میں تازہ ہلاکتوں کے بعد حالات پھر کشیدہ۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل، تفصیلات ذرا دیر بعد۔ اور دوسری اہم خبروں میں جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے اتفاق رائے سے صدر پاک گنہے کے معاوضے کو بحال رکھا ہے۔ پاک گنہے ملک کی پہلی صدر ہیں جنہیں اس طرح ان کے منصب سے برطرف کیا گیا ہے۔ 6 امریکی ریاستوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس نظر ثانی شدہ انتظامی حکم نامے کو چیلنج کر دیا ہے جو 6 مسلمان اکثریتی ملکوں کے لوگوں پر امریکہ میں داخلے کی پابندی عائد کرتا ہے۔ امریکی میرینز کا ایک دستہ شمال مشرقی شام پہنچا ہے جو رقہ میں آئندہ حملے کے لیے مقامی فورسز کو توپ خانے کی کمک فراہم کرے گا۔ اور کچھ حادثات کے بارے میں خبریں ہیں۔ نیپال میں پولیس نے بتایا ہے کہ جمعرات کے روز مغربی نیپال کے پہاڑی علاقے میں ایک مسافر بس سڑک سے نیچے گر گئی جس میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور ترکی کے شاہراہ پر جمعے کے روز ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ جرمنی میں ایک ریلوے اسٹیشن پر ایک شخص نے کلہاڑی سے حملہ کر کے کم از کم 7 افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف واٹل نے خبردار کیا ہے کہ پاک بھارت تنازعہ بڑھ کر جوہری ہتھیاروں کے استعمال تک پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کی سماعت کے دوران کہی۔ اسلام آباد سے اس بارے میں محمد جلیل کی رپورٹ۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر نے متنبع کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان روایتی کشیدگی میں اضافہ دونوں ملکوں کے درمیان جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ بات امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹل نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کی ایک بریفنگ کے دوران کہی۔ جنرل جوزف نے کہا کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کو سفارتی طور پر الگ تھلگ کرنے کی پالیسی دونوں ملکوں کے بہتر تعلقات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کے باہمی تعلقات گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے انتہائی کشیدہ رہے ہیں، اور اس کشیدگی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب گزشتہ سال ستمبر کے وسط میں بھارت کے زیر انتظام علاقے اڑی میں فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر پر عسکریت پسندوں کے حملے میں متعدد فوجی ہلاک ہو گئے۔ بھارت کا کہنا تھا کہ اس حملے میں ملوث عسکریت پسندوں کو پاکستان کی معاونت حاصل ہے، لیکن اسلام آباد اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔ جنرل جوزف نے اس صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی تشویش کی بات ہے کہ دونوں ملک جوہری قوتیں ہیں اور ان دونوں کے درمیان روایتی تنازع جوہری ہتھیاروں کے تبادلے کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر نظر رکھنے والے مبصرین کا بھی کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسلسل کشیدہ تعلقات جنگ کا باعث بن سکتے ہیں جو روایتی جنگ سے آگے بڑھ سکتی ہے، جو نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ خطے کے مفاد میں نہیں ہے۔ دفاعی امور کی تجزیہ کار ماریا سلطان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ظاہر ہے کیونکہ دونوں ایسی ریاستیں ہیں اور جب تک یہ بات ہندوستان نہیں سمجھتا ہے، پاکستان اس بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے یہ لوگ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو جنگ کا خطرہ تو دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے اس خطے کے اندر جتنی بڑی تباہی پیدا ہوئے گی اتنی نسبت کے لحاظ سے اس بات کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو باہمی کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت کی طرف پیش رفت کرنا ہوگی۔ دوسری طرف جنرل جوزف نے امریکہ پاکستان تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ باہمی تعلقات دونوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی فوجی قیادت بشمول فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ آنے والے دنوں میں اپنے رابطوں کو جاری رکھنے کا متمنی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ محمد بلیغ الرحمان نے پاکستانی سینٹ کو مطلع کیا ہے کہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ داخلے کے مزید 4 دروازے تعمیر کرنے کی تجویز زیر غور ہے تاکہ سرحد کے آر پار لوگوں کی نقل و حرکت پر مؤثر طور سے نظر رکھی جا سکے۔
اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے۔ پاکستان کے وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان نے جمعے کو سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران کہا کہ حکومت افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحد پر 4 مزید گیٹ یا سرحدی راستے تعمیر کرنے پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے وقفہ سوالات کے دوران بتایا کہ یہ سرحدی راستے یا گیٹ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، کورم ایجنسی اور محمد ایجنسی میں بنائے جائیں گے۔ بلیغ الرحمان نے کہا کہ تورخم اور چمن کے مقام پر قائم اہم سرحدی گزرگاہوں کو 2020 تک مزید بہتر بنایا جائے گا۔ واضح ہے کہ وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنے تمام سرحدی راستے بند کر رکھے ہیں۔ فروری کے وسط میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے مہلک حملوں میں 120 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد پاکستان نے سلامتی کے خدشات کی وجہ سے پاک افغان سرحدی راستے بند کر دیے تھے۔ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کی منصوبہ بندی سرحد پار افغانستان میں چھپے دہشت گردوں نے کی۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان سے یہ مطالبہ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ افغانستان کی طرف سے بھی ایسا ہی موقف اختیار کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان بھی اپنے ہاں موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا خاتمہ کرے۔ مزید سرحدی راستوں کی تعمیر پر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا، خیال میں تو اور بھی زیادہ کھولنے چاہیے، جتنے آمد و رفت کے راستے کھولیں گے اس طرح دونوں ملک والے کے درمیان تجارت بڑھے گی، لوگوں کا جو ہے روزگار ہوگا، جس علاقے میں سے ٹرک گزریں گے، جس علاقے میں سے راہداری ہوگی، تو وہاں پر جو اقتصادی وہ ہیں ایکٹیویٹیز ہوں گی، اکنامک ایکٹیویٹیز وہ بڑھ جاتی ہیں، لوگوں میں رابطے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو یہ کشیدگی وغیرہ ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، اعتماد بڑھ سکتا ہے۔ رواں ہفتے 2 روز کے لیے چمن اور تورخم کے مقام پر سرحدی راستے کھولے گئے تھے اور اس دوران 25,000 سے زائد ایسے افغان جو ویزا لے کر پاکستان آئے تھے اپنے ملک واپس گئے۔ سرحد کی بندش سے دونوں ہی جانب عام لوگوں اور تاجروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جمعے کے روز وادی کشمیر میں علیحدگی پسند جماعتوں کے ایک اتحاد کی جانب سے ہڑتال کی اپیل پر زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی اور جگہ جگہ نوجوانوں کی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سری نگر سے اس بارے میں تفصیل دی ہے یوسف جمیل نے۔ جمعرات کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں 2 الگ الگ واقعات میں 3 عسکریت پسند اور 2 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ ان میں نوین جماعت کا ایک طالب علم عامر نذیر بھی شامل ہے جو جنوبی ضلع پلوامہ کے ایک گاؤں میں واقع اپنے گھر سے اسکول کے لیے روانہ ہوا تھا کہ راستے میں مسلمان مظاہرین پر فوج کی طرف سے کی گئی فائرنگ کی زد میں آ کر موقع ہی پر ہلاک ہو گیا۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ علاقے میں محصور عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپ ہو رہی تھی اور ایک سٹرے بلٹ عامر کے جا لگی۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ فوج نے مظاہرین پر اندھا دھند گولیاں اور چھرے چلائے تھے۔ مرنے والوں کی تدفین میں بھاری تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں جم کر نعرہ بازی کی گئی۔ جمعرات کو وادی کشمیر میں عام ہڑتال کی گئی جس سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ کئی مقامات پر لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف مظاہرے کیے جو ان کے اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپوں پر منتج ہوئے۔ حفاظتی دستوں نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کو گھیرے میں لے کر وہاں جمعے کا اجتماع نہیں ہونے دیا۔ اس صواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے قائدین کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ وادی کشمیر میں جمعے کو دوسرے دن بھی ریل سروسز معطل رہیں۔ ادھر شمالی ضلع بانڈی پور کے ملن گام علاقے میں حفاظتی دستوں کے ہاتھوں ایک عسکریت پسند کی ہلاکت کے بعد صورتحال کشیدہ بنی ہوئی ہے۔ جمعے کو خراب موسم اور برفباری کے باوجود سینکڑوں مرد و زن عسکریت پسند کی تدفین کے موقع پر موجود نظر آئے۔ کئی نوجوانوں نے اپنے شدید غم غصے کا اظہار کیا۔ عہدیداروں نے کالعدم لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین سے وابستہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت کو اپنی بڑی کامیابی قرار دے دیا ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے پلوامہ میں 9 عمر لڑکی کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ نوجوان صوبے میں تشدد کے بھنور میں پھنس رہے ہیں۔ پولیس سربراہ نے دعویٰ کیا کہ عامر نذیر ان لوگوں میں شامل تھا جو اس مقام کے نزدیک جانے کی کوشش کر رہے تھے جہاں محصور عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپ ہو رہی تھی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے اتفاق رائے سے صدر پاک گنہے کے مواخذے کو بحال و برقرار رکھا ہے۔ پاک گنہے ملک کی پہلی صدر ہیں جنہیں اس طرح ان کے منصب سے برطرف کیا گیا ہے۔ اس بارے میں ازابیلا کچولی کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔ جنوبی کوریا کی عدالت عظمیٰ نے جمعے کے روز مواخذے کا شکار ہونے والی صدر پاک گنہے کی برطرفی کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ان سنگین خلاف ورزیوں کا حوالہ دیا جو پاک پر الزامات کی صورت میں عائد کیے گئے تھے۔ پاک پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی دیرینہ دوست چے سن شل کے ساتھ مل کر 2 مشکوک فاؤنڈیشنوں کے لیے کوریا کی بڑی کمپنیوں سے زبردستی $69 ملین حاصل کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چے کے زیر کنٹرول غیر سرکاری اداروں کے لیے فائدے حاصل کیے اور اس طرح وہ مبینہ طور پر رقم حاصل کرنے کی ساز باز میں بالواسطہ شامل ہوئیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں جنوبی کوریا کے قانون سازوں نے صدر پاک گن-ہے کے مواخذے کی تحریک منظور کی تھی۔ اس تحریک کی منظوری سے قبل ملک کی پہلی خاتون صدر کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے جن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پاک نے بدعنوانی سکینڈل پر عوامی غم و غصے کی وجہ سے کئی بار معافی بھی مانگی تھی، تاہم انہوں نے کسی بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہونے سے انکار کیا تھا۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے صدر پاک گن-ہے کے مواخذے کی تحریک کو متفقہ طور پر درست قرار دیتے ہوئے پاک گن کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس لی جینگ می نے جمعے کو آئینی عدالت کی طرف سے فیصلہ پڑھ کر سنایا جو مقامی میڈیا پر براہ راست نشر کیا گیا۔ 결국 피청구인의 위헌 위법 행위는 국민의 신임을 배반한 것으로 بالآخر مدعا علیہ پاک گن-ہے کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے ہمارے شہریوں کا اپنے صدر پر اعتماد مجروح ہوا ہے اور قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کے تناظر میں انہیں ناقابل قبول گردانا جانا چاہیے۔ اس لیے ہم تمام جج متفقہ طور پر اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے صدر پاک گن-ہے کو برطرف کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے آئین کے تحت قائم مقام صدر اور وزیر اعظم ہوانگ کیوان کو آئندہ 60 روز کے اندر نئے صدارتی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کرنا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ وزیر اعظم ہوانگ کے بطور قائم مقام صدر ان کی باقی مدت کے دوران ان کے ساتھ مل کر کام کرنا جاری رکھے گا اور جسے بھی جنوبی کوریا کے عوام اپنا نیا صدر منتخب کریں گے اس کے ساتھ امریکہ اچھے تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہوگا۔ مارک ٹونر کا کہنا تھا کہ مواخذے کا فیصلہ جنوبی کوریا کا اندرونی معاملہ ہے جس پر امریکہ کوئی موقف اختیار نہیں کرے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ کی 6 ریاستوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نظر ثانی شدہ انتظامی حکم نامے کو عدالت میں چیلنج کیا ہے جس کے تحت 6 مسلمان اکثریت ملکوں پر سفری پابندی لگائی گئی ہے۔ ریاست ہوائی نے پہلے ہی عدالت سے رجوع کیا ہے جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیا وفاقی حکم نامہ پیسیفک کے جزیرے میں واقع اس ریاست میں مقیم مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ 5 دیگر ریاستوں نے مشترکہ قانونی چارہ جوئی کا راستہ اپنایا ہے جس کے ذریعے ٹرمپ کے تازہ ترین حکم نامے کو چیلنج کیا گیا ہے جس کا مقصد امریکی عدالتوں کی جانب سے مسترد کردہ پچھلے حکم نامے کی جگہ لینا ہے۔ مغربی ساحل پر واقع واشنگٹن کی ریاست نے جس نے پہلے صدارتی حکم نامے کے خلاف آواز بلند کرنے میں سرکردہ کردار ادا کیا تھا، سیئٹل کے وفاقی جج سے استدعا کی ہے کہ وائٹ ہاؤس نے 27 جنوری کے ٹرمپ کے مسترد ہونے والے حکم نامے کا دوبارہ اجرا کیا ہے۔ قانونی چارہ جوئی کے معاملے پر اوریگن، منیسوٹا اور نیو یارک کی ریاستیں واشنگٹن کی ریاست سے مل گئی ہیں، جبکہ جمعرات کی شام گئے میساچوسیٹس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس ترمیم شدہ استدعا کا حصہ بنے گی جو آئندہ ہفتے درج کرائی جائے گی۔ ریاست واشنگٹن کے اٹارنی جنرل باب فارگوسن نے کہا کہ ریاستوں کے پاس ٹھوس قانونی دلیل موجود ہے۔ صدر کا نیا امیگریشن حکم نامہ اصل کے مقابلے میں محدود نوعیت کا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس سے اس میں حائل آئینی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔
امریکی میرینز کا ایک دستہ شمال مشرقی شام پہنچا ہے جو رقہ میں آئندہ حملے کے لیے مقامی فورسز کو توپ خانے کی کمک فراہم کرے گا۔ رقہ دہشت گرد گروپ کا خود ساختہ دارالحکومت ہے۔ امریکی عہدیداروں نے یہ خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن اور انقرہ کے درمیان رقہ حملہ آور فوج کی تعیناتی کے لیے ابھی یہ معاہدہ طے پانا ہے کہ کیا امریکی پشت پناہی والی ملیشیا کردش جنگجو یا ترک قیادت والے شامی باغی ان 4000 کے قریب جہادیوں کو شہر سے نکالنے کے لیے کارروائی کریں گے۔ ایسے میں جب امریکی میرینز وہاں پہنچے ہیں، ترک وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ اگر کرد عوامی تحفظ YPJ جسے امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے شمالی شام کا یہ اہم قصبہ نہیں چھوڑتا تو ترک قیادت والی فورسز اس پر حملہ کریں گی۔ نیپال میں پولیس نے بتایا ہے کہ جمعرات کے روز مغربی نیپال کے پہاڑی علاقے میں ایک مسافر بس سڑک سے نیچے گر گئی جس میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ بس میں ضرورت سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ یہ واقعہ دارالحکومت کھٹمنڈو سے 400 کلومیٹر دور گاؤں کے قریب پیش آیا۔ ترکی کی شاہراہ پر جمعے کے روز ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس ہیلی کاپٹر میں چوٹی کے کاروباری سربراہ سوار تھے اور یہ شاہراہ پر گرنے سے پہلے ٹی وی ٹاور سے ٹکرایا۔ جرمنی میں ایک ریلوے اسٹیشن پر ایک شخص نے کلہاڑی سے حملہ کر کے کم از کم 7 افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ ڈوزلڈورف شہر میں جمعرات کو پیش آیا۔ حکام کے مطابق زخمیوں سے 3 کو گہرے زخم آئے ہیں۔ پولیس نے مشتبہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق سابق یوگو سلاویہ سے ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے آپ کے لیے فیس بک لائیو پر پیش کی، لیکن ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، تو فیس بک سے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔